بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کے ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بڑے ہی شان و شوکت ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بھرا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ اور کیا مقام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں، میں تو ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو خدا تعالیٰ تابانی سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے راہ خدا میں جہاد۔ اس چرواہے نے کہا حضور میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو، ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ سامعین و ناظرین اب اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے۔ چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آئے، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کیں اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے کے لیے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچانتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ وہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے خدا کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا کہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اس پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت جانو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔